خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اس سے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب یا محمد۔ 1439 سنہ ہجری کے ذوالقعدۃ الحرام کی چاند رات ہے، پہلی تاریخ آ گئی، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ علامہ حلبی علیہ رحمۃ اللہ القبی فرماتے ہیں جنات گھاس کے درمیان اس خالی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں جہاں گھاس وغیرہ کوئی چیز نہیں اگتی، جیسا کہ حدیث پاک میں تم گھاس کے درمیان اس جگہ قضاء حاجت یعنی پیشاب وغیرہ نہ کیا کرو جہاں گھاس وغیرہ کوئی چیز نہیں اگتی، کیونکہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ علامہ حلبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں ایسی جگہ قضاء حاجت یعنی پیشاب وغیرہ کرنے سے اس لیے منع فرمایا تاکہ وہاں نماز پڑھنے والے جنات کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ صحرا، ریگستان، ویران جگہوں پر بھی یہ حضرات جو مسلمان جنات ہوتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مسجدوں میں بھی نمازیں، مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں اعتکاف کرنا یہ بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جنات علم دین بھی حاصل کرتے ہیں، مسائل بھی پوچھتے ہیں۔ وہ مفتی ثقلین امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی امام علیہ، نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے جنات آگے فتوے پوچھتے تھے۔ امام بخاری کے استاد محمد بن سلام البیکندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثقہ راوی ہیں، تو ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں جنات کے بادشاہ کا قاصد ہوں۔ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا اور یہ بیان کیا اس نے کہ آپ کسی بھی مجلس میں جب درس دیتے ہیں حدیث کا تو جتنے آپ کے انسان طلباء ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی تعداد بہت ہے،
इंसानों से 9 गुना ज़्यादा हैं। हो सकता है जामियातुल मदीना में भी पढ़ते हो, नहीं तो ये हकीकत है कि ये इंसानी शक्ल में पढ़ते हैं। इनमें असल अक़साम होती है। बाज़ों को ये अल्लाह ताला कुदरत देता है कि वो जो चाहे शक्ल इख्तियार कर ले इंसानी शक्लों में, क्योंकि अगर ये भयानक शक्ल में पढ़ेंगे ना तो इनको कोई पढ़ा नहीं सकेगा। और आइन मुमकिन है कि उस्ताद को भी पता ना हो कि मैं पढ़ा किसको रहा हूँ। हाँ नहीं, अब हम आसान भाई पढ़ाएं दौरे हदीस में कोई हो जिन ये पढ़ा और ये करके इतना बड़ा रूप धार ले वो, तो ये तो भूल जाएंगे मैं पढ़ा क्या रहा था, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। पापा एक फ़ायदा तो ये भी होगा ना कि फिर उनसे हाज़िरी के मामले में भी पूछगिछ नहीं हो सकी, कल नहीं आए, सबक याद करके नहीं आए, सुनाओ वल्लाह वाला। जिन्नात को उनकी असली सूरत में तो देखना आम इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। वो मुतशक्किल होंगे तो ही, यानी किसी सूरत में आएंगे तो ही देखा जा सकेगा। तो वो ज़ाहिर है इंसानी सूरत में आकर ही इल्म हासिल करेंगे। असल सूरत में तो कलाम काफ़ी है कि असल सूरत में कोई इनको देख ही नहीं सकता, ये भी अक़वाल है। अब अल्लाह जिसको चाहे दिखा दे, ये भी अक़वाल है। बहरहाल ये कि जिनको असल सूरत में देखने की हिर्स भी नहीं करनी चाहिए। बाद लोग ये चाहते हैं कि हम देखें, लेकिन इसमें रिस्क होता है कि डर गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वालिदैन की अहमियत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, और हम लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं और इनको वक्त देना भी चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस दौर में वक्त निकालना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी, तालीमी उमूर के साथ और बहुत सारे काम भी ज़रूरी होते हैं। हमारे और वालिदैन के सोने जागने के औकात भी मुख्तलिफ हो गए हैं। इनको अलग से कैसे वक्त दिया जाए? यहाँ हम समझते हैं कि मसरूफ़ ज़िंदगी अब है, मसरूफ़ ज़िंदगी पहले थी। अब तो मशीनी दौर है। अब तो राबिता कितना आसान है, पहले तो राबिता बहुत मुश्किल होता था। अब तो फ़ोन उठाया, अब्बू तबीयत कैसी है, अम्मी खैरियत से, तो अम्मी और अब्बू का दिल बाग मदीना कर दिया आपने। आप बोलते हैं मसरूफ़ ज़िंदगी है। तो इतनी आसान ज़िंदगी हो गई अब, और रास्ते सिमट गए। दिनों का सफ़र अब घंटों में तय हो जाता है, घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो रहा है ना। स्कूटर पर किक लगाई और ये जा वो जा, निकल गए। पैदल जाते तो घंटों लग जाते, मिनटों में पहुंच गए। तो क्या मसरूफ़ ज़िंदगी है। असल वो नीयत साफ मंजिल आसान। जिसको माँ बाप की खिदमत करनी हो तो वो बिल्कुल करते भी हैं। उनके पास माँ बाप के लिए वक्त ही वक्त होता है। वो सारे काम छोड़कर, माँ बाप चाहेंगे सारे काम को लात मार देंगे, दुकान बंद कर देंगे, माँ की खिदमत में हाजिर हो गए, वालिद साहब की खिदमत में पहुँच गए। बहुत आसान है। ये बिल्कुल ये शैतानी वसवसे है, और ये एक प्रोपेगेंडा है कि हमारी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है। हमारी ज़िंदगी अब पहले के मुकाबले में बहुत कम मसरूफ़ है। पहले कमाना आसान नहीं था। पहले जिस तरह मेहनत मजदूरी, ना मशीनें होती थी, ना कोई ऐसे ख़ास ज़राए होते थे जिनकी वजह से चीज़ों को तैयार किया जाए। यही तहरीर कोई ले लेना, अब किताबें कितनी आसानी से छप रही हैं, ठकाठक छप रही है। पहले कलम से लिखना पड़ता था, हर किताब कलम से लिखी जाती थी, वो दौर था। और ये पेपर भी एक दौर था कि नहीं थे। हड्डियों पर, दरख्त के पत्तों पर, छिलकों पर, दरख्त के जो उसका सुतून तना होता है उसके छिलकों पर पता नहीं कैसे लिखते होंगे। और एक किताब के लिए तो पूरा वो रूम रखना पड़ता होगा। तो किस तरह इसको निकाल कर ढूंढ के पढ़ते होंगे, क्या करते होंगे, चमड़ों पे लिखते थे। तो उनको वक्त लगता था। और हैंडीक्राफ्ट का वो दौर था, मशीनी दौर भी नहीं था। हाथ से हर चीज़ बनती थी, कपड़े भी हाथ से ही सिलते थे। तो अब तो ये सारा काम मशीनी हो रहा है। मसरूफियत का दौर वो था, अब फुर्सत का दौर है। जैसे कि अब भाई फुला शख्सियत है, एमएन है, वजीर है, या सरमायादार है, साहब इसके पास वक्त नहीं है, थोड़ा सा वक्त दिया 5 मिनट के लिए वो आ रहे हैं।
بعض ایسوں کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، کام ہی کچھ نہیں ہوتا، ساؤ نبڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہوا بنا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے تو یہ بہت مصروف ہوگا. نہیں، یوں سمجھ لو جتنا بڑا آدمی ہوگا نا اتنا کم مصروف ہوگا. ہاں بہت بڑی پارٹی ہے نا، کیا مصروفیت ہے. تو سارے اس کے مطلب ملازمین کا ایک جال بچھا ہوا ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی انڈائریکٹر ہے، یہ سب لگے ہوئے کام کر رہے ہیں. اس لیے کیا کرنا ہے، اور صبح 12 بجے اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، فون کرنا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. اب یہ ٹھاٹ سے مطلب 2 بجے پہنچے گا سیٹ. کیا مصروفیت ہے. ہر سیٹ کا نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ جو سن رہے ہوں گے مسکرا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ہم لوگوں کو جڑ بنیاد سے جانتا ہے. حقیقت میں بول رہا ہوں، وزیروں کو دیکھا ہے کوئی کام نہیں ہوتا ان کا، فارغ ہوتے ہیں بالکل. ہر بڑا آدمی مصروف نہیں ہوتا. ہاں جو بڑا آدمی علم دین کے سبب ہے نا، واقعی بولتا وہ بہت مصروف ہوتا ہے. جیسے ایک عالم ہے، وہ مدرس ہے، پڑھاتا ہے. آپ بولو کہ ارے 2 گھنٹے تو پڑھاتا ہے. ارے بھائی 2 گھنٹے پڑھاتا ہے، اس کو 10 گھنٹے تیاری کرنی پڑتی ہے، تب یہ 2 گھنٹے پڑھاتا ہے. یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا، کیسے سمجھ آئے گی. مفتی ہے، چند گھنٹے تو دارالفتہ میں دیتا ہی ہے. میں کہتا ہوں اس کو اگر 25 گھنٹے مل جائے نا 24 کے بدلے، تو یہ بھی 1 گھنٹہ اس کا مصروفیت میں چلا جائے. یہ سوچتا رہتا ہے، یہ تحقیق میں لگا رہتا ہے. اسی طرح جو علماء مصنفین ہوتے ہیں وہ عوام سے بالکل کترائیں گے، وہ ملنے کی ترکیب ہی نہیں کریں گے. وہ لکھنا ہوتا ہے، وہ لکھے جاتے ہیں. تو مصروف اگر دیکھنا ہے، انہیں مصروف کو یہ تو یہ علماء جو واقعی علماء ہیں اور جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خالی نام کے علماء نہیں، جو واقعی کام کرنے والے علماء، ان کو ٹائم نہیں ملتا. آپ بزرگوں کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، ساری رات عبادت کرتے تھے، دن کو تدریس کرتے تھے، موقع ملے تو کتابیں لکھتے تھے، پھر لوگوں کو لے کر بیٹھتے تھے تو ان کے مسائل کے جوابات دیتے تھے. یہ آپ سیرت اٹھا کے کتنے یعنی جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو یہ حضرات مصروف تھے. باقی دنیا داری میں جو جتنا بڑا ہوگا وہ عام طور پہ اتنا ہی فرصت میں ہوتا ہے. ہاں گپے مارے گا، وہ رات نہیں سوئے گا، وہ رات کو عبادت بھی نہیں کرے گا، اور رات سوئے گا تو کم سوئے گا، بس دوستوں کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں. اب سوشل میڈیا مل گیا، اب دوستوں کی بھی چھٹی ہو گئی، سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہتا، میں جنرل بات کرتا ہوں. اس میں مصروف بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی مطلب فارغ ہوتے ہیں، یہ مکس ہے معاملہ. تو اب چونکہ مشینی دور ہے اور کام یوں چٹکی میں ہو جاتے ہیں، اس لیے پہلے کے مقابلے میں اب مصروفیت کم ہو گئی. یہ گیما گیمی جو ہے یہ گاڑیوں کی گیما گیمی ہے، بندوں کے اپنے ہاتھ پیر چلانے کی گیما گیمی نہیں ہے. بہت آسان ہو گیا. پہلے پنکھے کس طرح چلتے تھے، آپ نے پنکھے دیکھے بھی نہیں ہوں گے. میں نے دیکھا ہے پنکھا یار، ایک پٹھانوں کے یہاں تھا، ایک کمرے میں، اس کو یہ خولی بولتے ہیں، خولی میں بہت بڑا پنکھا، وہ نہیں چٹائی کا یہ، اور یہ رسی سے کھینچ کے اس کو چلاتے تھے. یہ مصروفیت تھی. اب پنکھا پہلے اٹھ کر بٹن آن کر کے پنکھا چلتا تھا، اب ریموٹ کنٹرول، یوں کیا بٹن دبایا پنکھا ہوائیں برسانے لگا. آپ بولتے ہو مصروفیت ہے یار، اب تو آپ کو اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی. تو اب وقت بہت ہے، تو اس لیے اللہ کی عبادت میں تھوڑا مزید ہم متوجہ ہو جائیں اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، دین کی خدمت کر دیں، مدنی قافلوں میں سفر شروع کر دیں، درس شروع کر دیں، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں، دین کی خدمت کر لیں، ورنہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، پھر پچھتائے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ کرے کہ ہمیں وقت کی قدردانی نصیب ہو جائے. وقت وہی صحیح ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق گزرا، باقی ادھر ادھر فضولیات میں گزرا وہ وقت مہنگا پڑ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک سوال آیا ہے فیس بک پیج پر کہ شیخ الحدیث کا کیا مطلب ہے؟ شیخ الحدیث بہت خوبصورت لفظ ہے. ہم نے استاذ الحدیث اصطلاح رکھی ہے، حدیث پڑھانے والا، لیکن ہمارے یہاں شیخ الحدیث کہلاتے ہیں جامعۃ المدینہ میں. اور بولو، جو حدیث پڑھا ہے اس کو شیخ الحدیث بولتے ہیں. ہمارے یہاں استاذ الحدیث کی اصطلاح وہ شیخ الحدیث تھوڑا ہیوی زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم پوری ایمانداری سے کماتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں جواب چاہیے. اب یہ کہ آپ برکت کس کو سمجھتے ہیں یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں. اب یہ کہ کوئی تو ہوتا ہے کہ جس کو ایک عام سا سادہ کھانا جیسے گوشت ہے، چاول ہے، روٹی ہے، دال سبزی ہے، یہ اس سے گزارا ہو جاتا ہے. اب ایک ہے اس کو 10 ڈشیں روزانہ چاہیے. تو جس کو 10 ڈشیں روزانہ چاہیے وہ کما ایمانداری سے رہا ہے تب بھی اس کو برکت تو مشکل ملے گی. اس کا کاروبار کس طرح کا یہ دیکھا جائے گا. کوئی بہت بڑا فیکٹری اور مل آنر ہے وہ 10 ڈشیں برداشت کر لے گا، اور کوئی ہے مطلب ملازمت پیشہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ 10 ڈشیں زیادہ وہ استعمال کر سکے، اب وہ بولے برکت نہیں ہے. پھر یہ کہ دن میں کئی بار چائے چاہیے، پانی کی جگہ ٹھنڈی بوتل چاہیے، اسی طرح اور آسائشیں چاہیے. گھر میں بھی بہت مطلب جگمگ جگمگ کر رہا ہے گھر، تو اب کہاں سے برکت ہوگی؟ تو یہ دیکھ لیا جائے. اچھا، پھر جو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمانداری سے کما رہا ہوں، یہ اس کو بھی اپنی اسکیننگ کرانی ہوگی کسی مفتی اسلام سے کہ واقعی وہ جس کو ایمانداری سمجھ رہا وہ ایمانداری ہے، وہ کاروبار کے شرعی اصول سمجھتا ہے، شرعی مسائل جانتا ہے. ایسا تو نہیں کہ نہ جاننے کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے اپنے کاروبار میں وہ سود میں مبتلا ہو جاتا ہے. جی ہاں، سود خالی یہ تھوڑی کہ بینک پر ہم نے رقم جمع کروائی اور اتنا منافع کے نام پر دیا وہ سود ہے. وہ ہے تو وہ سود، لیکن صرف یہی سود نہیں ہے. کاروبار کے اندر کئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس میں وہ سود ہوتا ہے لیکن اس کاروبار کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا. تو فرض ہے جس کو کاروبار کرنا ہے اس پر کہ وہ کاروبار کے ضروری مسائل سیکھے. نوکری کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نوکری کے ضروری مسائل جانتا ہو. نوکر رکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نوکر رکھنے اور کس طرح اس سے کام لینا ہے وغیرہ اس کے شرعی احکام ضروری جو ہے اس کا سیکھنا جاننا اس پر فرض ہے. ورنہ وہ تو جس روزی کو وہ حلال سمجھ رہا ہے بعض صورتوں میں وہ حلال نہیں ہوتی ہے. تعجب ہو رہا ہے، سیکھیں گے تو تعجب ختم ہو جائے گا کہ ہاں یار یہ غلطی تو میں کر رہا تھا، وہ غلطی تو مجھ سے ہو جاتی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ حج پر جانے والے لوگوں سے سوال کرنا کیسا؟ مجھے بھی حج کرا دیا جائے، مجھے بھی عمرہ کرا دیا جائے، آیا اس طرح کا سوال کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. ناجائز ہے. حج کے لیے یا عمرے کے لیے سوال نہیں کر سکتے، گناہ گار ہوں گے. سوال کرنے والے کو رقم دی بھی نہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد شریف کو شہید کر کے دوسری جگہ بنا سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ایک بار جب مسجد بن گئی نا ایک جگہ تو اب یہ قیامت تک مسجد ہے. تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک ساری فضا یہ مسجد ہے. 7ویں زمین کے نیچے تک مسجد ہے. تو اس کو اب یہ کہ تبدیل یہ جگہ نہیں ہو سکتی. ہاں توسیع ہو سکتی ہے کہ اسی جگہ میں اور بھی جگہ شامل کر کے مسجد کو بڑھا دیا جائے. 1 انچ بھی گھٹا نہیں سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. SMS کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. سوال ہے کہ لڑکی کے بال لمبے ہوں اور وہ نیچے نوک کی طرف سے کاٹے تو کوئی گناہ تو نہیں؟ کندھوں سے اوپر جو ہے نا
یہ مردوں کے بال ہوں، کندھوں سے نیچے عورت کے بال ہوں، تو مرد کی مشابہت نہ ہو بس. جیسے اب احرام سے باہر ہونے کے لیے تو نیچے سے چوٹی کے بال کاٹے جائیں گے، قصر ہوتی ہے، عورت کا سر تو منڈانا حرام ہے، تو ویسے ہی نوک کے بال یوں ہی کاٹ لیے نیچے چوٹی سے، کوئی حرج نہیں اس میں. ایک اور سوال ہے کہ اگر رات کے وقت کوئی فوت ہو جائے تو کیا اس کو رات کے وقت دفنایا جائے، اور اس طرح میت پر کوئی بوجھ تو نہیں ہوتا؟ جتنا جلدی ہو تدفین کرنی چاہیے. ذرا غسل کفن یہ تو سب کرنا ہی ہے، بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. تو راتوں رات بھی اگر دفن کرنا ممکن ہو تو کر دیا جائے، لیکن ہر جگہ اس کی اجازت نہیں ہوتی. باہر ممالک میں قبرستان راتوں کو بند رکھتے ہیں، ہمارے یہاں شاید پاکستان میں تو تدفین ممکن ہے، راتوں میں کرتے ہیں. ہاں دروازہ بھی نہیں ہے، نہیں بعض قبرستانوں کے باب المدینہ میں بھی دروازے تو ہوں گے. تو جہاں مطلب کوئی رکاوٹ ہے تو اب مجبوری ہے، ورنہ یہ کہ رات دفن کیا جائے. سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین بھی رات میں ہی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عاطف بھائی ہیں، کہتے ہیں ہمسائے کی غلط روش پر کیا سزا دینی چاہیے؟ دعا کی جائے اس کے لیے. وہ ایک روایت ہے نا اس طرح کی کہ وہ ایک اس طرح کے وہ بارگاہ رسالت میں شکایت کی ہمسائے کی شرارتوں کی، تو اس کو مطلب مشورے پر انہوں نے سامان اپنا باہر ڈال دیا مکان کے. تو کہاں کیا ہو گیا؟ میرا پڑوسی سے ترکیب آؤٹ ہے اور اس طرح کرتا ہے، میں مکان تبدیل کر رہا ہوں. پڑوسی کو جب پتہ چلا تو بہت ندامت ہوئی اور سامان اٹھوا کر واپس لے گئے اور ترکیب بن گئی. یہ ایک حدیث شریف میں مضمون موجود ہے. تو اس طرح کی کوئی حکمت عملی اگر ممکن ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے، اگر اس طرح بھی کوئی امید ہو کہ اس طرح باز آئے گا. یہ نہیں کہ آپ نے مکان خالی کیا تو وہ بھی خالی کروانے لگے کہ جلدی جان چھوڑو میں بھی اٹھوانے لگاؤں، آپ جلدی در سے چلے جاؤ، تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا ہر ہمسایہ ستاتا نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہ عام طور پہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پڑوسی ستا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی اس کو ستا رہے ہوتے ہیں. ہمارا ستانے کا دوسرا انداز ہوتا ہے، اس کا ستانے کا اور انداز ہوتا ہے. وہ کھلے بندوں ستا رہا ہے، ہم پیچھے سے اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، اس کی برائیاں کر کے، اس کو ڈیگریڈ کر کے، یہ غیبتیں کر کے، اس کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے یوں دونوں ایک دوسرے کو ستا رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جو ست رہا ہے نا اپنے طور پر جو مظلوم سمجھ رہا ہے نا، یہ بڑا ظالم بن سکتا ہے اس کے مقابلے میں. اتنی غیبتیں اور اس پر تہمتیں دھر رہا ہوگا، جھوٹ بول رہا ہوگا، بدگمانیاں کر رہا ہوگا، یہ بھی ہوتا ہے. ورنہ یہ صحیح بات ہے کہ ون سائڈ لڑائی زیادہ چلتی نہیں ہے، دو طرفہ لڑائی جو ہے نا یہ زیادہ چلتی ہے. تو اس لیے وہ صبر کرے، حکمت عملی سے کچھ ترکیب ایسی کرے جس سے ہمسایہ جو ہے پڑوسی ہے وہ ستانا چھوڑ دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری پوتی ہوئی تھی، جلتی میں اذان دی ہے لیکن الٹی طرف سے اذان دی ہے پھر سیدھی طرف سے دی ہے، تو اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہے؟ الٹے کان میں اذان دے دی ہے پہلے، جی اور سیدھے کان میں اقامت کہی ہے. ہاں وہ اچھا الٹا یہی ہوا ہوگا نا، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت ہوتی ہے، تو شاید انہوں نے اذان سیدھے الٹے کان میں دے دی ہوگی اور اقامت سیدھے کان میں کہہ دی ہوگی. اب اس کا کفارہ پوچھ رہی ہے. محبت بھرا کفارہ تو یہ ہے کہ مدنی کفارہ، 1 مہینے کے مدنی قافلے میں آپ سفر کر لیں، یہ مشورے والا کفارہ ہے. ویسے شرعاً کوئی گناہ آپ نے نہیں کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے اذان کے حوالے سے جو عقیقے کے بارے میں سوال جواب اس میں یہ لکھا ہوا ہے.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔